مختصر تاریخ۔ یزید بن معاویہ کی امارت و حکمرانی کے ایام۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثال و لازوال قربانی، نیز ان کے جانثار رفقا کی عظیم و حسین داستانیں۔ مفسر و مورخ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ طبری میں، مورخ و علامہ ابن اسیر الجزری رحمۃ اللہ علیہ الکامل فی التاریخ میں، مورخ و علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ تاریخ ابن خلدون میں، اور مفسر و مورخ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں بیان کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد یزید نے مدینہ منورہ کے امیر ولید بن عتبہ کو ایک خط ارسال کیا، جس میں یزید نے ولید بن عتبہ کو حکم دیا، فخذ حسیناً و عبد اللہ بن عمر و عبد اللہ بن زبیر بالبیعۃ اخذا شدیدا لیست فیہ رخصۃ حتی یبایعوا والسلام۔ ترجمہ۔ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر سے سختی کے ساتھ بیعت لو، اس میں کسی قسم کی رخصت نہیں ہے یہاں تک کہ وہ بیعت کر لیں، والسلام۔ خط پڑھنے کے بعد شہر مدینہ کے حاکم ولید بن عتبہ نے عبداللہ ابن عمرو بن عثمان بن عفان کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بطور قاصد بھیجا۔ اس وقت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تھے۔ قاصد نے پیغام دیا، اجیب الامیر فقال انصرف الآن نأتیہ۔ ترجمہ۔ مدینہ منورہ کے امیر ولید بن عتبہ نے آپ دونوں کو طلب کیا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے قاصد کو جواب دیا، تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے حاکم ولید بن عتبہ کے پاس پہنچے تو حاکم مدینہ ولید بن عتبہ نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر دی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور دعا کی، رحم اللہ معاویہ۔ ترجمہ۔
اللہ تعالی معاویہ پر رحم کرے۔ اس کے بعد مدینہ کے امیر ولید بن عتبہ نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید کی خفیہ بیعت کی دعوت دی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر مدینہ ولید بن عتبہ کو جواب دیا، ان مثلی لا یبایع سرًا۔ ترجمہ: یقیناً تم جانتے ہو بے شک نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزید کی خفیہ بیعت نہیں کر سکتا۔ شہر مدینہ کا حاکم ولید بن عتبہ عافیت پسند تھا، جواباً کہنے لگا، فانصرف علی اسم اللہ۔ ترجمہ: بسم اللہ، آپ تشریف لے جائیے۔ اس وقت اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن مروان بن حکم ولید بن عتبہ کے ساتھ موجود تھا۔ وہ حاکم مدینہ ولید بن عتبہ سے کہنے لگا، فَاحْبِسْهُ وَلَا تَخْرِجْهُ حَتَّى يُبَايِعَ وَإِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ۔ ترجمہ: تم انہیں قید کر لو اور انہیں یہاں سے نہ نکلنے دو یہاں تک کہ یہ یزید کی بیعت کر لیں۔ بیعت نہ کرنے کی صورت میں ان کی گردن مار دو، یعنی ان کا سر تن سے جدا کر دو۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یبن الزرقاء انت تقتلنی کذبت واللہ واسمت۔ ترجمہ: اے ابن زرقا، تو مجھے قتل کرے گا، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی تو نے جھوٹ بولا اور بدکاری کی، یعنی اے زرقا کے بیٹے تو جھوٹا و بدکار ہے۔ پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے اٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہونے لگے۔ مروان بن حکم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں سے جاتے دیکھ کر شہر مدینہ کے حاکم ولید بن عتبہ سے کہنے لگا، واللہ لا تراہ بعدہا ابداً۔ ترجمہ: اور قسم ہے اللہ تعالیٰ کی تم انہیں اب اس کے بعد کبھی نہیں دیکھو گے۔ مدینہ منورہ کا حاکم ولید بن عتبہ مروان بن حکم کو جواباً کہنے لگا، اے مروان، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی اگر دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب میرے لیے ہو، تب بھی میں حسین ابن علی کے قتل کرنے کو پسند نہیں کروں گا۔ نیز ولید بن عتبہ نے مروان بن حکم سے کہا، سبحان اللہ، اقتل حسینا ان قال لا ابایع۔ ترجمہ: سبحان اللہ، کیا میں حسین ابن علی کو اس بات پر قتل کر دوں کہ انہوں نے کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا؟
تاریخ طبری، تاریخ ابن اسیر، تاریخ ابن خلدون، البدایہ والنہایہ۔ مفسر و مورخ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ طبری میں، مورخ و علامہ ابن اسیر الجزری رحمۃ اللہ علیہ الکامل فی التاریخ میں، اور مورخ و علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ تاریخ ابن خلدون میں تحریر کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ کا حاکم ولید بن عتبہ قاصدوں کے ذریعے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں کے ساتھ یزید کی بیعت کے لیے بار بار طلب کرتا رہا۔ یزید کی بیعت کے لیے ولید بن عتبہ کے بار بار اصرار کے سبب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 60 ہجری 28 رجب اتوار کی شب مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کی طرف چلے تو یہ آیت کریمہ پڑھی، فخرج منہا خائفا یترقب قال ربی نجنی من القوم الظالمین۔ سورۃ القصص آیت نمبر 21۔ اور جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ پہنچے تو یہ آیت کریمہ پڑھی، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ سورۃ القصص آیت نمبر 22۔ تاریخ طبری، تاریخ ابن اسیر، تاریخ ابن خلدون۔ مفسر و مورخ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ طبری میں، مورخ و علامہ ابن اسیر الجزری رحمۃ اللہ علیہ الکامل فی التاریخ میں، مورخ و علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ تاریخ ابن خلدون میں، اور مفسر و مورخ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں تحریر کرتے ہیں۔ فَأَقِفَ النَّاسُ عَلَى الْحُسَيْنِ يَفِدُونَ إِلَيْهِ وَيَقْدَمُونَ عَلَيْهِ وَيَجْلِسُونَ حَوَالَيْهِ وَيَسْتَمِعُونَ كَلَامَهُ، یعنی جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ مکرمہ قیام کیا، لوگ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت عالیہ میں بیٹھنا شروع ہوئے، جماعت کی شکل میں پیش خدمت ہونے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اطراف ارد گرد بیٹھنے لگے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام سننے لگے۔ جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی یزید کی بیعت کا انکار کرنے کے بعد مدینہ منورہ چھوڑ کر
مکہ مکرمہ قیام پذیر تھے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ قیام کے دوران بعض امور میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مشاورت کیا کرتے تھے۔ جب اہل کوفہ کو علم ہوا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کی بیعت کا انکار کرنے کے بعد مکہ مکرمہ قیام پذیر ہیں، تب اہل کوفہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف قاصدین و خطوط بھیجنا شروع کیے۔ عبداللہ بن سب الحمدانی اور عبداللہ بن وال اہل کوفہ کی طرف سے پہلے دو قاصد تھے جنہوں نے مکہ مکرمہ میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل کوفہ کی طرف سے پیغامات پہنچائے۔ یہ 60 ہجری رمضان کا مہینہ تھا۔ اس کے بعد قیس بن مسہر، عبد الرحمن بن عبداللہ اور عمارہ بن عبداللہ السلولی نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی۔ ان کے پاس تقریباً 150 خطوط تھے جن میں کوفیوں کے پیغامات درج تھے۔ انہم ینتظرون قدومک الیہم لیقدموک علیہم۔ ترجمہ: بے شک اہل کوفہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کوفہ پہنچنے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان پر مقدم رکھیں، یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان پر فوقیت دیں بیعت کے معاملہ میں۔ اس کے بعد اہل کوفہ نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف قاصدوں کے ذریعے مزید خطوط ارسال کیے جن میں لکھا: اب تک ہم میں سے کسی ایک نے یزید کی بیعت نہیں کی، آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لے آئیے۔ لیبایعوہ عوضاً عن یزید بن معاویہ۔ ترجمہ: تاکہ اہل کوفہ یزید بن معاویہ کی بیعت کی بجائے آپ کی بیعت کر لیں۔ اس کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ابن عم چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل کوفہ کے لیے ایک خط دے کر کوفہ روانہ کیا۔ لیکشف لہ حقیقۃ ھذا الامر۔ ترجمہ: تاکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اس معاملہ کی حقیقت کو واضح کریں، یعنی کوفہ کے حالات اور کوفیوں کے ارادوں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو باخبر و آگاہ کریں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے روانہ ہو گئے اور مدینہ منورہ پہنچے۔ پھر مدینہ منورہ سے 2 راہبروں کو اجرت پر لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔
وقد اضل الطریق فہلک الدلیل الواحد بمکان۔ ترجمہ: وہ راستہ بھول گئے۔ ایک جگہ ایک راہبر کی شدت پیاس سے موت واقع ہو گئی۔ فَتَلَبَّسَ مُسْلِمٌ عَلَى مَا هُنَالِكَ وَمَاتَ الدَّلِيلُ الْآخَرُ۔ ترجمہ: حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ یہاں ٹھہر گئے اور دوسرا راہبر بھی شدت پیاس سے وفات پا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر کے دوران اس واقعہ کو برا شگون سمجھا اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایک خط ارسال کیا، جس میں واقعہ سے آگاہ کرنے کے بعد کوفہ روانگی کے متعلق مشاورت کی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً خط میں حکم دیا، اس بات پر عزم کر لو کہ آپ نے ہر حال میں کوفہ داخل ہونا ہے۔ تاریخ طبری، تاریخ ابن اسیر، تاریخ ابن خلدون، البدایہ والنہایہ۔